بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العظیم۔ 22واں پارہ سورہ احزاب ہے۔ اس میں پیارے آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کا 2 ٹوک اعلان ہے۔ جتنے نبی دنیا میں آئے وہ آپ سے پہلے تشریف فرما ہوئے اور آپ سب سے آخر میں آئے اور سارے نبیوں کے سردار ہوئے۔ دیکھیں جتنے نبیوں کو کلمہ ملا اس کلمے کو دیکھو، اس کے دوسرے حصے کے اندر نقطہ موجود ہے، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ کے اندر نقطہ موجود ہے۔ جب تک نقطے موجود ہیں حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے۔ آدم علیہ السلام کو جو کلمہ ملا نقطہ ہے، یہ پیغام تھا کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے۔ اگر نوح علیہ السلام کو کلمہ ملا لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، تو نجی اللہ کے اندر نقطہ موجود ہے، یہ میسج ہے کہ میں آخری نبی نہیں ہوں، میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ ملا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، تو عیسیٰ کے اندر نقطے ہیں، یہ نقطے بتا رہے ہیں کہ عیسیٰ آخری نبی نہیں ہیں، ان کے بعد نبی آنے والے ہیں۔ ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دیکھو، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ میں نقطے ہیں جو واضح پیغام ہے کہ موسیٰ آخری نبی نہیں ہیں، ان کے بعد نبی آنے والے ہیں۔ ایسے ہی جس نبی کا کلمہ دیکھو گے آپ کو دوسرے حصے میں نقطے نظر آئیں گے، پہلے حصے میں نقطہ کا کوئی نہیں ہے، لیکن دوسرے حصے میں نقطے آ رہے ہیں، مسلسل آ رہے ہیں۔ جب تک نقطوں والے نبی آتے رہے ختم نبوت کا ڈنکا نہیں بجا، اور جب آخری نبی کو بھیجا، آمنہ کے لال کو بھیجا، وجہ کائنات کو بھیجا، تو توجہ فرمائیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہ پہلے حصے میں نقطہ ہے، نہ لا الہ الا اللہ میں نقطہ ہے، اور نہ محمد رسول اللہ میں نقطہ ہے۔ کیا مطلب کہ آپ آخری نبی ہیں، اب کوئی نبی ایسا نہیں آئے گا جو نقطے والا نبی ہو، چونکہ سابقہ نبیوں کو جو کلمے ملے اس میں نقطے تھے، وہ میسج تھا کہ ختم نبوت کا دروازہ ابھی جاری ہے، ابھی بند نہیں ہوا۔ نبی آتے رہے تو آخر میں وہ نبی تشریف لائے جو بے نقطے آئے، یعنی پہلے حصے میں نقطہ نہیں ہے اور نہ دوسرے حصے میں نقطہ ہے۔ تو سورہ احزاب میں اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن استدراک کے لیے ہے، پھر وہ کیا ہیں، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ سورہ احزاب 22واں پارہ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ آیت نازل کی ہے اس کے گرد و نواح کو دیکھو، آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ پیچھے ازواج مطہرات کے بارے میں لمبی تفصیل ہے۔ کبھی یہ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم باقی عورتوں کی طرح نہیں ہو جو کائنات میں باقی دوسری عورتیں ہیں، جب تم جو نیکی کرو گے تمہیں ڈبل ثواب ملے گا، اگر تم نے کوئی گناہ کیا تمہیں ڈبل عذاب ملے گا۔ پھر پردے کے بارے میں جو آیت آئی اس میں بھی خصوصی طور پر ازواج کا ذکر آیا اور بنات کا ذکر آیا۔ اور آگے دیکھو صالحین کا ذکر آیا، مومنوں کا ذکر آیا، مسلمانوں کا ذکر آیا، عبادت گزاروں کا ذکر آیا، صادقین کا ذکر آیا، صابرین کا ذکر آیا، عاجزی کرنے والوں کا ذکر آیا، صدقہ دینے والوں کا ذکر آیا، اور روزہ داروں کا ذکر آیا، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والوں کا ذکر آیا، اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے مردوں کا ذکر آیا اور عورتوں کا ذکر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان میں جرمٹ کے اندر اس آیت کو نازل فرمایا۔ حضور کے ازواج کا ذکر، حضور کی بنات کا ذکر، اور ساری کائنات کے مومنوں کا، نیک لوگوں کا، صالحین کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خصوصی فرما کر اس آیت کو نازل فرمایا۔ اس آیت کو دیکھو، ان المسلمین والمسلمات، یقیناً مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، اور عاجزی کرنے والے مرد، عاجزی کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں،
والخاشعین والخاشعات، عاجزی کرنے والے مرد، عاجزی کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ دار مرد، روزہ دار عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے مرد اور بہت یاد کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ ان صفات کے حامل لوگ، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور جنت بھی ہے۔ تو کوئی بھی مسلمان بنا حضور کے صدقے میں، مومن بنا حضور کے صدقے میں، عبادت گزار بنا حضور کے صدقے میں، سچ بولنے والا بنا حضور کی محنت سے، صبر کرنے والا بنا حضور کی محنت سے، خشوع خضوع کرنے والا بنا حضور کی محنت سے، اس کا تعلق ہے۔ صدقہ دینے والا بنا حضور کی محنت سے، حضور سے تعلق ہے۔ روزہ دار بنا حضور کی نسبت سے، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والا بنا حضور کی نسبت سے، اللہ کو بہت یاد کرنے والا بنا حضور کی نسبت سے۔ یہ مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں۔ دیکھیں ان سب کے درمیان اس جرمٹ کے اندر یہ عقیدہ نازل کیا گیا، اتنا امپورٹنٹ عقیدہ ہے کہ آپ کے ازواج کا بھی ذکر ہے، اس کے اندر آپ کی بنات کا ذکر ہے، اور ساری کائنات کے ان مومنوں کا جن کا آپ سے تعلق ہے ان کا ذکر ہے۔ اور جرمٹ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ختم نبوت کا ڈنکا بجایا گیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ آپ سب سے آخر میں تشریف لائے تو سارے نبیوں کے سردار ہوئے۔ آپ کی امت سب سے آخر میں تشریف لائی اور یہ امت ساری امتوں کی سردار ہوگی۔ آپ کو ملنے والی کتاب سب سے آخر میں آئی اور ساری کتابوں کی سردار قرار پائی۔ آپ کا زمانہ اللہ نے بہترین زمانہ قرار دیا۔ آپ کے زمانے کو اللہ نے قسمیں کھائیں، اللہ نے آپ کے زمانے کی، آپ کے شہر کی اللہ نے قسمیں کھائیں۔ اس سے بڑا اور کیا مقام ہوگا؟ اللہ نے آپ کو کائنات کے مرکز میں بھیجا، کعبہ پوری کائنات کا مرکز ہے، وہاں پہ آپ کی پیدائش ہوتی ہے۔ تو یہ عقیدہ ختم نبوت یہ ایمان کی جان ہے۔ اگر عقیدہ ختم نبوت نہ ہو بندہ مسلمان نہیں رہتا، عقیدہ ختم نبوت نہ ہو بندہ مومن نہیں رہتا، عقیدہ ختم نبوت نہ ہو کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے، سچ قابل قبول نہیں ہے، صبر قابل قبول نہیں ہے، اور عاجزی قابل قبول نہیں ہے، صدقہ خیرات قابل قبول نہیں ہے، روزے قابل قبول نہیں ہے، شرمگاہوں کی حفاظت قابل قبول نہیں ہے، اور ذکر کسی قسم کی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اس کا تعلق عقیدہ ختم نبوت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ اس عقیدے پہ فرمائے۔ عقیدہ ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔